اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، حج کے دوران بہت سارے سنگین حادثات ہوتے رہتے ہیں اور ان سے ہزاروں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو کر شہادت کی موت کو اپنا نصیب بنا لیتے ہیں۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ حج کے مہینے میں مکہ میں لگ بھگ 30 لاکھ لوگ حج کرنے کو آتے ہیں۔ ہوائی سفر کی وجہ سے حاجیوں کا مکہ تک کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے اور پوری دنیا سے لوگ فریضہ حج ادا کرنے کو آتے ہیں۔ نتیجتاً حج کے دوران حاجیوں کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شہری حکام کو لاکھوں عازمین حج کے لیے خوراک، رہائش، نکاسی آب اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے حادثات سے بالکل بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں کیونکہ حجاج 2 منزلہ پل سے گزرتے ہوئے یہ فرض سر انجام دیتے ہیں۔ بعض اوقات بڑھتے ہوئے ہجوم جب ایک مناسک حج سے دوسرے مناسک حج کو سفر کرتے ہیں تو ان میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور کچلے جانے سے بچنے کی نیت سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور کئی حادثات ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دسمبر 1975 میں گیس کا سلنڈر پھٹنے سے خیمہ بستی میں آگ لگ گئی تھی اور 200 حاجی شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح 31 جولائی 1987 کو ایرانی مظاہرین اور سعودی فوج کے مابین ہونے والی جھڑپ سے 400 سے زیادہ حجاج شہید جبکہ کئی ہزار زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور 9 جولائی 1989 کو 2 بم پھٹے جن سے 1 حاجی شہید اور 16 زخمی ہوئے تھے۔ سعودی حکام نے 16 کویتی شیعہ افراد کو بم دھماکوں میں ملوث ہونے اور شیعہ ایجنٹ ہونے کے الزام میں سزائے موت دی تھی۔ اور 2 جولائی 1990 مکہ سے مینا اور میدان عرفات کی طرف جانے والی ایک سرنگ جس سے لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، اس میں بھگدڑ مچی اور 1426 افراد شہید ہوئے۔ زیادہ تر کا تعلق ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان سے تھا۔ اسی طرح 23 مئی مطلب 23 مئی 1994 کو رمی کے دوران مچنے والی بھگدڑ سے کم از کم 270 حاجی شہید ہو گئے تھے۔ 5 اپریل 1997 کو مینا میں 8 ذی الحج کو لگنے والی آگ سے 343 حاجی شہید اور 1500 کے قریب زخمی ہوئے۔ یہ آگ صبح 10 بجے سے رات 12 بجے تک لگی رہی، تب سے خیمے آگ سے محفوظ بنائے جاتے ہیں۔ 9 اپریل 1998 کو جمرات کے پل پر ہونے والے ایک حادثے میں 118 افراد شہید اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ اسی طرح 5 مارچ 2001 کو رمی کے دوران 35 حاجی کچلے جانے سے شہید ہو گئے تھے۔ 11 فروری 2003 کو رمی کے دوران 14 افراد شہید ہوئے تھے۔ 1 فروری 2004 کو مینا میں رمی کے دوران بھگدڑ سے 251 شہید اور 244 زخمی ہو گئے تھے۔ 5 جنوری 2006 کو مسجد الحرام کے پاس ایک کثیر منزلہ ہوٹل کی پختہ عمارت گر گئی۔ اس ہوٹل میں ایک سٹور اور ایک ریستوران بھی تھا۔ ہوٹل میں حجاج کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ حجاج کی تعداد کے بارے تو علم نہیں، لیکن اس حادثے میں کل 76 افراد شہید یا 76 افراد جاں بحق اور 64 افراد زخمی ہوئے تھے۔ 12 جنوری 2006 کو حج کے آخری دن رمی جمار کے دوران کم از کم 346 افراد کچل کر شہید ہوئے اور 289 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ حادثہ دن کے 1 بجے کے بعد پیش آیا جب عازمین حج سے بھری ایک بس عازمین حج پل جمرات کے مشرقی راستے پر پہنچے تو کچھ افراد گر گئے اور یہ حادثہ شدت اختیار کر گیا۔ اس وقت لگ بھگ 20 لاکھ افراد مناسک حج ادا کر رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد جمرات کا پل اور شیطان والے ستون کو ہٹا کر دوبارہ بنائے گئے ہیں۔
ایک زیادہ وسیع اور کئی منزلہ پل بنایا گیا ہے اور شیطان کے ستون بھی نئے اور بڑے بنائے گئے ہیں۔ اب ہر منزل پر آنے اور جانے کے راستے محفوظ تر ہیں۔ مزید برآں رمی کے لیے الگ سے نظام الاوقات بنا دیے گئے ہیں تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ جمرات کے میدان کو گول سی بیضوی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے رمی کر سکیں۔ اس کے علاوہ نئے انتظامات کے تحت آنے اور جانے کے راستے الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ دسمبر 2006 کی حج کی ابتدا سے پہلے 243 حجاج شہید ہو گئے۔ سعودی حکومت کے مطابق اموات کی وجوہات میں دل کے امراض اور بوڑھے لوگوں کا گرمی اور سخت محنت برداشت نہ کر سکنا تھا۔ دسمبر 2006 کے اول میں حجاج کو مدینہ سے مکہ لے جانے والی ایک کوچ کو حادثہ پیش آیا جس سے 3 برطانوی شہری شہید اور 34 زخمی ہوئے تھے۔ 1 نومبر 2011 کو 2 میاں بیوی کوچ میں آگ لگنے سے شہید ہو گئے تھے۔ نومبر 2011 میں بیماریوں اور ٹریفک حادثات کے سبب 13 افراد شہید اور درجن بھر زخمی بھی ہوئے تھے۔ 24 ستمبر 2015 کو حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے 700 سے زائد حجاج شہید جبکہ 800 کے قریب زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور اسی سال ستمبر 2015 کو حج کے دوران مکہ کرین حادثہ بھی پیش آیا جس سے 107 حجاج شہید جبکہ 237 کے قریب زخمی بھی ہوئے تھے۔ بہت سارے ممالک سے آنے والے عازمین حج کا آزادانہ میل ملاپ ہونے کی وجہ سے غریب ممالک کے حجاج جن کے پاس صحت کی بہتر سہولیات نہیں ہوتی عام بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ بیماریاں وبائی حالت اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے حجاج اپنے گھروں کو واپسی پر بیماری اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ 1987 کے حج کے بعد گردن توڑ بخار نے اس وقت عالمی وبا کی شکل اختیار کر لی جب حجاج اس بیماری کو اپنے اپنے ممالک میں واپس لے گئے تھے۔ 2010 کی شرائط میں اب یہ ویزا کی لازمی شرط ہے کہ مخصوص بیماریوں کے خلاف ویکسین کرا لی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے اور حج کی سعادت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔